السلام علیکم جی، انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ محترم سہیل ویس صاحب نے ایک اور کالم لکھ مارا ہے۔ اس کالم کا عنوان ہے جی کہ عسکریت اور اکثریت، یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ لیں کہ طاقت اور مقبولیت۔ یہ سوال عمران خان سے بھی ہوا تھا۔ اب آپ کو پتہ ہے طاقت کس کے پاس ہے اور مقبولیت کس کے پاس ہے۔ اس سے پہلے سہیل ویس صاحب نے کالم لکھا تھا عمران خان کی معافی پر، اور اس سے پہلے کالم لکھا تھا فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر کے ساتھ ہوئی اپنی ملاقات یا مختصر سے انٹرویو کے تناظر میں۔ اور پھر ایک طوفان برپا ہو گیا ہے کہ جو طاقت ہے وہ چاہ رہی ہے کہ مقبولیت معافی مانگے، سرنگو کر دے، اور یہ کہ جی کہ مجھ سے 9 مئی اور دیگر معاملات میں جو وہ ادارے پر چڑھائی کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے وہ پشیمان ہیں، وہ شرمندہ ہیں، اب آئندہ مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر عمران خان صاحب کو سہیل ویس صاحب نے یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ جو ہے وہ مسالت پر آئیں، سیاسی مسالت پر معافی مانگیں اور 5 سال کے لیے خاموش رہیں، یعنی یہ جو سیٹ اپ ہے چلنے دیں، اور اگلے سیٹ اپ تک جو انتخابات ہوں گے اس کی شفافیت پر آپ اپنا کردار ادا کریں اور اس پر حکمت عملی بنائیں، اس پر بات چیت کریں تو معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اب یہ سہیل ویس صاحب کی اپنی خواہش ہو سکتی ہے۔ اب ان ساری باتوں پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں فلم کا۔ فلم ہے دامنی، اور اس میں بالی ووڈ سٹار سنی دیول نے ایک وکیل کا کردار ادا کیا تھا، اور سنی دیول اپنے موکل جو ان کی موکلیں ہیں ان کے حق میں دلائل بھی دیتے ہیں، لیکن تاریخ پہ تاریخ پڑتی رہتی ہے۔ تو بہت ہی مشہور ڈائلاگ ہے اس میں، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، تاریخ پہ تاریخ، غصے میں وہ بولتے ہیں۔ تو سہیل ویسا بھی کالم پہ کالم، کالم پہ کالم، کالم پہ کالم، کالم پہ کالم۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے بیسیکلی؟ اس میں زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک چھوٹی سی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے مارکہ حق، یعنی جو انڈیا والا معاملہ ہوا ہے، اور پاکستان کی افواج نے صرف 4 گھنٹے میں جو انڈیا کو دھول چٹائی ہے، جو دنیا حیران ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو 9 مئی کی بات ہوتی تھی، پھر 26 اکتوبر یا نومبر آ گیا تو اس کی بھی بات ہونا شروع ہو گئی، لیکن جو عسکری قیادت تھی ان کے حوالے سے ایک تاثر یہ تھا کہ جو یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیانیہ عوام میں دلوں میں نہیں رچتا بچتا، یعنی عوام اس کو ماننے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوتے، اور مقبولیت اپنی جگہ بالکل قائم ہے، اور جو ان کی سپیس ہے وہ شاید سکڑتی جا رہی ہے، اور موجودہ سیٹ اپ سے بھی لوگ نالاں ہیں۔ لیکن جو ہی یہ مارکہ حق ہوا تو افواج پاکستان کو تو ماتھے کا جھومر بنا لیا عوام نے، اور پاکستان کی افواج نے، خاص طور پر ایئر فورس نے، وہ کر دکھایا کہ دنیا بھی حیران ہے، دنیا کی وار ہسٹری اس پر بالکل تبدیل ہو کے رہ گئی ہے۔ تو جو مقبولیت والا معاملہ تھا، اب اس کی سپیس سکڑنا شروع ہو گئی۔ اب مقبولیت میں آپ دیگر سیاستدانوں کو بھی لے لیں کہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی ہیں نا، جن طرح مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، چلیں مذہبی جماعتیں مولانا فضل الرحمان وغیرہ کو تو آپ سائٹ پر کر دیں، یہ جو 2 جماعتیں ہیں ان کی بھی آہستہ آہستہ سپیس سکڑنا شروع ہو گئی تھی۔ عوام میں کچھ نہ کچھ تو ان کی مقبولیت ہے نا، کہ مسلسل آپ یہ کہہ لیں کہ تیسری گورنمنٹ ہے، تسلسل ہے سندھ میں پیپلز پارٹی کا، اور پنجاب میں بھی آپ یہ دیکھیں تو آہستہ آہستہ جو مریم نواز کر رہی ہیں گورننس کے حوالے سے، عوامی ایشوز کے حوالے سے جو دن رات ان کی کارکردگی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو بہتر ہو رہا تھا۔ تو جب مارکہ حق ہوا، یہ والی جو ہو گیا ایک آپریشن بنیان المرصوص، اور پھر پوری دنیا کی وار ہسٹری چینج ہو گئی، تو اس میں آپ دیکھیں گے سپیس کس کی سکڑی ہے؟ سپیس سکڑی سیاستدانوں کی، اور ان کی گورننس کو لے کر باتیں ہونا شروع ہو گئی۔ وہ اس حوالے سے کہ چلیں آپ یہ کہتے ہیں جی کہ فوج کا کام ہے بارڈر کی حفاظت کرنا، تو انہوں نے تو احسن طریقے سے بارڈر کی حفاظت کر کے دکھا دی ہے اور پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ اب یہ جو سیول معاملات ہیں گھومتے ہیں، چاہے وہ جیسے تیسی ہیں، چاہے 2018 میں جیسی آئی، 2024 میں ہے، یہ سیول ہے نا، یہ سیول جو نمائندے ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، جو بیوروکریسی ہے، یہ تو سول معاملات کو دیکھتے ہیں، تو ان کی گورننس پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے تھے۔ تو اب یہ بیانیہ جو ہے نا، اس میں تھا کہ بھائی جان آپ اپنی گورننس کی جانب، اب عام پبلک میں تو آپ نے جانا ہے، افواج پاکستان نے یا عسکری قیادت نے جو کرنا تھا وہ تو کر دیا ہے، اور عسکری قیادت پر چاہے صنعت کار ہوں دیگر ہوں وہ اعتبار کرنا شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے سہیل ویس صاحب کہ آپ جولائی اور یہ اگست کا مہینہ ہے، ان میں جو انہوں نے کالم لکھے ہیں نا، وہ کالم کسی نہ کسی طریقے سے ایجنڈا بیسڈ کالم ہے، وہ ایک دانشور کی سوچ نہیں ہو سکتی۔
میں ایک جرنلزم کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک صحافی کی یا ایک دانشور کی سوچ نہیں ہو سکتی، وہ سوچ کسی ایجنڈے کی ہے۔ وہ محسن نقوی صاحب سے اپنے کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کئی دہائیوں سے محیط اپنی یاری کا، پھر زرداری صاحب میں نے پچھلے کالم اپنے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا، زرداری صاحب ان کے گھر جاتے ہیں اور جب وہ صدر والی باتیں ہوتی ہیں تو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا اجاز الحق صاحب کا انٹرویو بھی پڑھا ہوا ہے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ عاصم منیر نے اگر صدر بننا ہوا تو آصف علی زرداری جیسے صدر کیسے بنیں گے، ویسے بھی فیلڈ مارشل سے آگے اب رہ کیا گیا ہے، اور جو ان کی پاپولیرٹی کا گراف ہے وہ بھی سب نے دیکھ لیا ہے، جس طرح وہ اعصابی طور پر مضبوط دکھائی دیے ہیں۔ اور اگر اعصابی طور پر بات کی جائے تو عاصم منیر صاحب کی جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو اعصابی طور پر وہ مضبوط ہیں، دور دور تک ان کا بھی تو کوئی ثانی دکھائی نہیں دے رہا۔ تو پھر یہ سیاسی سپیس سکڑ رہی ہے، اب اس سیاسی سپیس کو بیسیکلی کہیں نہ کہیں سے ہارا چاہیے عمران خان کی مقبولیت کا۔ یہ جو سیاسی سپیس سیول سپرمیسی والی جو سپیس سکڑ رہی ہے، اس میں کہیں نہ کہیں عمران خان کی مقبولیت کا ان کو سہارا چاہیے۔ اور یہ بیسیکلی جو کالمز ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب یہ الیکشن ہو گئے تھے تو پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے مل کر بھی حکومت بنانے کی باتیں ہوئی تھیں، اور پیپلز پارٹی کئی سابق وکلا رہے ہیں یا رہنما رہے ہیں جو پی ٹی آئی میں گئے تھے اور جیتے بھی ہیں، جس طرح لطیف کھوسہ ہیں، بریسٹر گوہر ہیں جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین۔ تو کوشش یہ تھی کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی کسی طریقے 2024 میں وفاق میں حکومت بن جائے، وہ نہیں بنی تو پھر ظاہر سی بات ہے پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی بنی، پیپلز پارٹی نے وزارتیں قبول نہیں کی، وہ وفاقی حکومت کا حصہ نہیں بنی، وہ یہ چاہتی ہے کہ ساری ناکامیوں کا بوجھ جو ہے وہ نون لیگ پر ڈلا جائے، اور یہ جو ساری کہانیاں ہیں۔ تو سہیل ویس صاحب نے یہ جو لکھا ہے نا، یہ جو کالم پہ کالم ہے، کالم پہ کالم ہے، یہ اس کے پیچھے یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے یا مقصد ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ معاملات وہیں 28 اکتوبر 2022 تک ہیں، کھڑے ہیں، اسی سٹیج پر کھڑے ہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آرمی چیف فیلڈ مارشل حافظ جنرل عاصم منیر کی یہ اپروچ ہے، یا وہ چاہتے ہیں جی کہ معافی مانگ لی جائے تو گناہ دھل جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے۔ وہ ان کی سوچ تو یہی ہے کہ 9 مئی اور جو اس کے صورتکار ہیں، جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں، ان کو سزائیں ملنی چاہیے۔ یہ اداروں پر نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت وہ ادارے کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ حساس عمارتوں پر حملے ہونا بیک وقت ایک ہی ٹائم پہ، یہ کوئی محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اس کے پیچھے ایک بہت منظم سازش بھی ہے۔ باقی یہ مائنڈ گیم ہو رہی ہے اور یہ اعصاب کی لڑائی ہے، اس میں صحافی بھی استعمال ہوں گے، دانشور بھی استعمال ہوں گے، اینکرز بھی استعمال ہوں گے، تجزیہ کار بھی استعمال ہوں گے، پھر سوشل میڈیا پیڈ ٹرولرز بھی استعمال ہوں گے۔ یہ ایک نے یہ کہنا ہے کہ یہ جو عمران خان ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اور دوسری جانب یہ ہے، لیکن اندرون خانہ یہ ہے کہ یہ جو ایک صحافی ہونے کے ناطے یا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے جرنلزم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری تسلسل رہنا چاہیے، لیکن جمہوری تسلسل پر عوام کا اعتماد بھی ہونا چاہیے۔ وہ کہ یہ ایوارڈز والا معاملہ آپ نے دیکھ لیا کہ انا ونڈے شرینیا پہنچو کہ اپنے ان کہ جن کا ایک 0% کردار رہا ہے مار کا حق یہ آپریشن میں یا جنگ کے دوران، پاک انڈیا جنگ کے دوران، ان کو بس ایک چونکہ آپ کے حکمرانوں کے قریب تھے۔ اب یہ جو بلوچستان والا معاملہ ہوا ہے، جو پروفیسر آئے ہیں جن کی حامد میر صاحب نے سائڈ لی تھی، اب وہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں پشیمان ہوں اور یہ لوگ پھر شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ پیچھے ایک ہے کہ کالم پہ کالم، کالم پہ کالم، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چائے کی پیالی میں طوفان ہے، یہ کچھ نہیں ہے۔ ستمبر، اکتوبر، نومبر کے مہینوں میں پاکستان کی سیاست میں ایسے بنچال آتے رہتے ہیں، اور تو کچھ لوگ اپنے پتے کھیلتے ہیں، اور اس میں صحافی ہوں، دانشور ہوں، وہ پھر اپنا اپنا ایجنڈا بھی آگے لے کر چلتے ہیں۔ لہٰذا بے فکر ہیں، مقبولیت ہو یا قبولیت ہو، عسکریت ہو یا عسکریت ہو، یہ معاملہ وہیں پر ہے 28 اکتوبر 2022 پر، جس میں عمران خان نے ہمارے سوال کے جواب میں یہ کہا تھا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجتی ہے، دونوں ہاتھوں سے نہیں۔ میں تو کوشش کر رہا ہوں لیکن آگے ہی کوئی نہیں مان رہا۔ بلاول کے کہنے پر جنرل باجوہ ایک سیکٹر کمانڈر کو ہٹا دیتے ہیں، میرے کہنے پر ان کو آج کل وہ ان کا نام نہیں لیتے۔ اللہ حافظ۔